السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے شدت سے لپٹتے اس میں سمائی ہوئی تھی، وہ بھی اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ خود تو تھا پتھر جیسا، اور مقابل کو وہ اتنی آسانی سے مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ زرمش نے خوف سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے سینے پر اپنا پورا وزن ڈالے ہوئے۔ اس ادا سے اس کے اوپر تھی کہ وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئی اس کی آنکھوں میں اپنی خوخار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کی شرٹ جکڑے لرزتے ہوئے اسے ہرنے کی طرح سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے خون شام درندے کی مانند گررایا تھا۔ زرمش بنا کوئی جواب دیے ہچکی لیتے خوف سے اس کی شرٹ جکڑے آج اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح کپکپا رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی پیشانی سے بہتے خون کو دیکھتے لب پھینچ گیا تھا۔ ڈھلوان سے گرتے اس کی پیشانی کسی پتھر سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے گال پر اس کی انگلیوں کی چھاپ ابھی بھی پورے آب و تاب سے براجمان تھی۔ وہ اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ پیشانی سے رسے خون سے زیادہ اس کا گال قابل رحم تھا۔ یکدم اس بھیڑیے نے غراتے ہوئے ڈھلوان سے ان دونوں پر چھلانگ لگائی تھی۔ زرمش چیختے ہوئے آریان خانزادہ کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ آریان خانزادہ زرمش خان کو اپنی باہوں میں سختی سے بھینچے بھیڑیے کو گردن سے جکڑتے ہوئے دور اچھال گیا تھا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے بے یقین آنکھوں سے آریان خانزادہ کو دیکھا، جتنی آسانی سے بھیڑیے کو گردن سے قابو کرتے دور اچھال چکا تھا۔ آریان خانزادہ کی خونخوار نگاہیں ابھی تک زرمش پر ٹکی تھی۔ وہ یکدم رخ پلٹے اسے خود سے نیچے کرتے اس کے اوپر آیا تھا۔ اس بھیڑیے نے پھر سے زرمش پر حملہ کرتے اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ زرمش خوف سے آریان خانزادہ کے سینے میں سما گئی تھی۔ آریان خانزادہ کو زرمش کو اپنے چوڑے کشادہ سینے سے کے نیچے ڈھانپ چکا تھا۔ مڈ نائٹ۔ آریان خانزادہ اس بھیڑیے کو دیکھتے حلق کے بل دھاڑا۔ زرمش اس کے وجود کے نیچے چھپی تھی، اس بھیڑیے کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھیڑیا آریان خانزادہ کی دھاڑ پر سٹل ہوا تھا۔ آریان خانزادہ نے بھیڑیے کو گھورتے ہوئے آنکھوں میں خود سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھیڑیا ایک لمحے کے رکا تھا، مگر وہ دوسرے لمحے نے آریان خانزادہ پر جھپٹنے کی اس کی شرٹ دانتوں میں لیے کھینچی۔ وہ آریان خانزادہ کو زرمش سے دور کر رہا تھا۔ اس کی خوفناک آواز کی گرراہٹ پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ آریان خانزادہ حیران ہو رہا تھا، وہ کبھی ایسے نہیں کرتا تھا۔ یہ نہیں تھا اس نے پہلی بار کوئی انسان دیکھا تھا۔ وہ کتنی بار اپنے دشمنوں کو ادھر لا چکا تھا، مگر اس نے کبھی اس کے دشمن پر ایسے حملہ نہیں کیا تھا۔ آج سے وہ زرمش کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ زرمش اس کے نیچے دبی کانپتے آریان خانزادہ میں سمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اس اپنے وجود سے مس ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں وہ اپنے چوڑے سینے سے مس ہوتے اس کے سینے میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے مڈ نائٹ کو ایک نظر دیکھا اور اس کے گرد گھومتے غراتے ہوئے زرمش کو تلاش کر رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی نظر مڈ نائٹ کی آنکھ پر پڑی جو زخمی تھی۔ آریان سمجھ گیا تھا زرمش نے اسے زخمی کیا تھا، اسی لیے وہ اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے بری طرح جبڑے بھینچے تھے۔ مڈ نائٹ ایک بار پھر سے آریان خانزادہ کی شرٹ کو دانتوں میں جکڑے اسے زرمش سے دور کر رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے اسے خود سے دور کرتے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے اس کے اطراف میں پسٹل فائر کیا۔ زرمش چیختے ہوئے آریان خانزادہ کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ مڈ نائٹ بھی پیچھے ہٹا دوسری طرف بھاگ گیا تھا۔ آریان خانزادہ گہرے سانس لیتے تھوڑا سا اوپر ہوا۔ زرمش آنکھیں میچے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اپنی طرف کھینچتے جا رہی تھی۔ چلا گیا ہے وہ؟ آریان خانزادہ اس کی میچی آنکھیں دیکھ کر سرد لہجے میں بولتے اسے مزید کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے میں مزید شدت سے سمائی تھی۔ وہ اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے بے دردی سے چھڑواتے اس کے اوپر سے اٹھا اور زرمش لیے ہوئے ابھی بھی آنکھیں میچی ہوئی تھی۔ بری طرح اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ اٹھو، وہ سرد حکمیہ لہجے میں غرایا۔ زرمش اس کی گراہٹ پر آنکھیں کھولتے اسی لمحے مکان کے انداز میں پتھریلی زمین سے اٹھی آریان خانزادہ اس کے وجود پر قہر بار نگاہ ڈالتے آگے بڑھا تھا۔ زرمش دل سے کھڑی تھی، اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہیں پر رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ بلاؤ مڈ نائٹ کو۔ آریان خانزادہ اس کی طرف خون شام نگاہوں سے دیکھتے دھاڑا۔ نہیں، زرمش ہچکی لیتی لرزتے ہوئے اس کی طرف بڑھی ہی تھی
تو وہ بھیڑیا اچانک سے آتا اسی لمحے زرمش پر چھلانگ لگاتے اس پر جھپٹ پڑا۔ زرمش چیختے ہوئے زمین پر کمر کے بل گری تھی۔ زرمش کی دردناک چیخیں جنگل میں گونج رہی تھی۔ اس سے پہلے آریان کا پالا ہوا بھیڑیا زرمش کو اپنے دانتوں سے چیر ڈالتا۔ آریان خانزادہ اسے اپنے ہاتھ میں پڑی پسٹل سے کئی فائر کر گیا تھا۔ وہ بھیڑیا اسی لمحے ساکت ہوتا ڈھیر ہوا تھا۔ زرمش اپنے سامنے اس ساکت بھیڑیا کو خوف سے دیکھتے ہوئے پیچھے کو کھسکتے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے ہوئے تھی۔ اس کا بدن تمام خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ آریان خانزادہ بے یقینی سے ڈھیر پڑے ساکت مڈ نائٹ کو دیکھ رہا تھا، جسے وہ جب چھوٹا سا تھا تب ایک جنگل سے لایا تھا اور تب سے اسے پال رہا تھا۔ وہ تو اسے ایسے عزیز تھا جیسے ایک باپ کو اپنا بچہ عزیز ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مار چکا تھا۔ آریان خانزادہ بے یقین تھا۔ بہت پہلے حاکم خان اور رائنا خان اس کے چار رشتے چھین چکے تھے، جن کی قبریں تک اس نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی۔ آج حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی اس کا مڈ نائٹ اس سے چھین چکی تھی۔ آہ! آریان خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخا۔ زرمش اس کے چیخیں سنتے پیچھے کو ہوتی کھسکنے لگی تھی۔ سامنے کھڑے انسان کی نگاہیں اس کے خطرناک بھیڑیے سے زیادہ خوفناک تھی، جس پر گاڑے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ تیزی سے زرمش کی طرف بڑھا۔ اسے چھونے والا نہیں تھا جو اس کا مڈ نائٹ چھین چکی تھی۔ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا جو اس کا اس سے مڈ نائٹ چھین چکی تھی۔ درخواست خانزادہ اپنی ٹیم کے ساتھ اسپیشل سرچ آپریشن پر نکلا تھا۔ اسلام آباد سے ایک مخصوصی پوش ایریا میں ایک بار ریڈ ڈالنی تھی، جس کی شہرت بالکل اچھی نہ تھی، جہاں پر بہت بڑے پیمانے پر ڈرگس اسمگل ہوتی تھی اور کچھ اس بار کی آڑ میں بہت سی لڑکیوں سے غلام کر غلط کام کروائے جاتے تھے۔ وہ لڑکیاں خود بھی ذاتی طور پر ان گندے گناہونے کام میں ملبوس تھیں۔ یہاں پر آئی ہوئی لڑکیاں نہ صرف اپنا جسم فروشی کرتی تھی بلکہ باہر ڈرگس بھی اسمگل کرتی تھی۔ پولیس بہت عرصے سے اس بار پر ریڈ ڈال کر اس بار کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی تھی، مگر ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے رکے ہوئے تھے۔ جو اس بار کا اونر تھا، اس پر بہت بڑی طاقت کا ہاتھ تھا، جس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے پولیس نے اسپیشل طور پر سرپھرے درخواست خانزادہ کو یہ ٹاسک دیا تھا، اور درخواست خانزادہ وقت سے پہلے تمام ثبوت سکندر اوان کے خلاف حاصل کر چکا تھا۔ اب صرف اس بار میں ریڈ ڈال کر وہاں موجود تمام ہستیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا آج بڑی بڑی فنکار ہستیاں بھی ادھر آئی ہوئی ہیں، اسی لیے وہ آج اسپیشلی ریڈ ڈالنے آیا تھا۔ اسے آٹوگراف جو لینا تھا۔ درخواست کمینگی سے مسکرایا۔ درخواست خانزادہ اس وقت بلو جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی گاڑی بار کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ اس کی تمام ٹیم اس وقت سول کپڑوں میں ملبوس تھی۔ ان اہلکاروں کو پولیس ادارے کی طرف سے انہیں ذاتی گاڑیاں دی گئی تھیں تاکہ کسی کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ وہ لوگ پولیس والے ہیں۔ درخواست خانزادہ کو ابھی مزید ثبوتوں کی ضرورت تھی۔ وہ بار کے اندر جا کر ہی ملنے تھے۔ اگر وہ لوگ پولیس یونیفارم اور پولیس موبائل میں آتے، بار رکے تھے، موجودہ لوگ الرٹ ہو جاتے، جو درخواست خانزادہ نہیں چاہتا تھا۔ درخواست خانزادہ کے حکم پر اس کی ٹیم نے بار کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ باقی کی ٹیم ممبر ان کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھی۔ انٹرنس پر موجود گارڈ جو اسلحہ کے ساتھ کھڑا تھا، درخواست خانزادہ نے اپنا ID کارڈ دکھا کر اپنے ساتھی کو اشارہ کرتے اسی وقت حراست میں لیا۔ اس کی جگہ درخواست خانزادہ کا ایک اہلکار وہاں کے گارڈ جیسے یونیفارم میں ملبوس کھڑا ہو گیا تھا، تاکہ باہر آنے والے کسی پر بھی ان کو شک نہ ہو۔ گارڈ کی ادلا بدلی کی گئی تھی۔ درخواست خانزادہ اور اس کے اہلکار اپنی پسٹل کو چھپاتے اندر داخل ہوئے تھے۔ درخواست خانزادہ اپنی پسٹل پینٹ میں عرصے اپنی شرٹ کے اندر کیے ہوئے تھا۔ چیکنگ پر اب ان کا ہی ڈر تھا، تو انہیں یہ اسلحہ اندر لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ درخواست خانزادہ اندر داخل ہوا تو اندر رنگ وکا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے ناصیبہ لباس میں کرسیوں اور میزوں پر گرد بیٹھی تھی، سگریٹ کافی پی رہی تھی۔ ایک طرف کاؤنٹر پر مشروب بھی دیا جا رہا تھا۔ وہ کون سا مشروب تھا وہ اسی لمحے سمجھ چکا تھا۔ ایک طرف فلور پر لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے۔ درخواست خانزادہ نے سب پر ملامتی نگاہ ڈالی۔ زیادہ تر یہاں ینگ لڑکیاں تھیں جو اچھے گھروں سے معلوم ہوتی تھیں، مگر ان پر شاید ان کے گھر والوں کا کنٹرول نہیں تھا، یا پھر آج کے دور میں باپ بھائی اتنے بغیرت ہو چکے تھے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو اتنی آزادی دی ہوئی تھی۔
درخزی نے اپنی پین سے سگریٹ لائٹر جلا کر لبوں سے لگاتے سگریٹ کا دھواں چھوڑا۔ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا مگر اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی شرٹ کی پاکٹ میں لگے پن کے کیمروں میں اس بار کی ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اسی فون کال کا درخزی خانزادہ کا انتظار تھا۔ اس کا خاص بندہ بہت پہلے اس پارک کے اندر موجود تھا۔ درخزی خانزادہ نے اپنی پین کی پاکٹ سے فون نکالتے یس کرتے کان سے لگایا۔ سر یہ بار ہماری سوچ سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ باہر کی جس لڑکی نے ہمیں ساری انفارمیشن دی تھی وہ مجھے خفیہ راستے سے بیسمنٹ لے کر گئی ہے۔ سر بار کے اندر سے ہی جسم فروشی کا دھندا ہو رہا ہے جس میں ساری سچویشن اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر چکا ہوں۔ درخزی کے ٹیم ممبر نے فون پر اطلاع دی۔ گڈ، اب یہ بتاؤ کتنی دیر میں ان سب پر ریڈ ڈالنی ہے؟ بہت بےتاب ہو رہا تھا انسانوں کو ڈنڈا گھسانے کو۔ درخزی نے سب لب کھینچے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے ہنسی تھی آواز سنائی دی تھی۔ اس ٹیم کا ممبر سیدھا ہارون شاہ درخزی خانزادہ کی باتوں اور اس کے کام سے بہت متاثر تھا۔ بہت دیر بعد ایسا آفیسر دیکھا تھا جو کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ سر تھوڑی دیر تک بس۔ سر یہاں بہت بڑی ہستیاں بھی ہیں، معروف ماڈلز۔ اپنی اہلکار ہارون شاہ کی اطلاع پر درخزی نے لب کھینچے تھے۔ کوئی ماڈل ہو یا کسی پی ایم کا بیٹا، آج سب کو رگڑا لگے گا، اور ایسا رگڑا لگے گا کہ یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کسی بھی بغیرت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ درخزی خانزادہ فون پر دبی آواز میں بول رہا تھا۔ جی سر، اس اہلکار ہارون شاہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور ہماری خواتین پولیس اہلکاروں یہاں پر موجود ہیں، ان کی کیا لوکیشن ہے؟ درخزی نے چاروں طرف نظریں دوڑائے پوچھا تھا۔ جی سر، فکر نہ کریں، چاروں طرف ہے۔ ہارون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوئک ریڈ ڈالنے کی تیاری کرو۔ درخزی حکم دیتا فون کر چکا تھا۔ درخزی آگے بڑھا تو اس کی ٹیم کی پولیس ورکر نے آگے بڑھ کر اسے اشارہ کیا تھا۔ درخزی نے بھی ہاتھ کے اشارہ کیا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اسی لمحے اپنی پسٹل نکالتے چھت پر فائر کیا۔ بار میں ہڑبنگ مچ گئی تھی۔ شور و غل کا طوفان اٹھا تھا۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، جو بھی ہلا اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہاں پولیس کی ریڈ پڑ چکی ہے۔ درخزی چاروں طرف نظریں دوڑاتا دھاڑا۔ درخزی کی باقی ٹیم بھی اندر داخل ہوتے موجود سب کو گھیرے میں لے گئے تھے۔ پولیس اہلکار جو ماڈرن لباس میں تھی وہ بھی چاروں طرف پسٹل پکڑے پھیل چکی تھی۔ ان سب کے پاس جو کچھ ہے ان کو اپنے قبضے میں لے لو، اور ان کے موبائل پر سفید پڑیاں ایوری تھنگ۔ جو بھی مزاحمت کرے ان کی گال پر تھپڑوں سے لال کر دو، اور اپنے پاکٹس میں موجود کیمروں کو آن رکھو۔ جو کچھ برآمد ہو ان بھیانک شکلوں کو کیمروں میں قید ضرور کرنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تم سب کے کرتوت ہمارے کیمروں میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی اب پولیس کی حراست سے بچ نہیں سکے گا، نہ کوئی ماڈل، نہ کوئی پی ایم شی ایم کا بیٹا۔ درخزی خانزادہ ایک اور فائر کرتا دھاڑا۔ اور سب لوگ سن لو، تم سب ایسے ہی یہاں سے جاؤ گے، کوئی اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا۔ باہر ہم لوگوں سے بھی اوپر تم کے باپوں کو بلایا ہے۔ باہر میڈیا آ چکا ہے، تم سب کو میڈیا کور کرتے تمہارے چہروں کو بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جائے گا۔ کسی کی عزت نہیں رکھی جائے گی۔ درخزی خانزادہ نام ہے میرا، بہت کمینی فطرت ہے میری، نہ سیدھا دکھتا ہوں نہ سیدھا ہوں۔ میرا اصول ہے نہ پرچہ نہ کچہری، سیدھا انکاؤنٹر، یعنی ڈائریکٹ اوپر کی فلائٹ۔ درخزی خانزادہ سب کو دیکھتے استہزائیہ لہجے میں بولا۔ اس کی ٹیم ممبر گہرا مسکرائی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس لڑکی کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ درخزی نے مڑتے ہوئے اس کی آواز کے تعاقب میں اپنے پولیس اہلکار کو دیکھا۔ درخزی نے اشارہ کیا۔ پولیس اہلکار نے درخزی خانزادہ کا اشارہ سمجھتے اس لڑکی کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ لڑکی گال پر ہاتھ رکھے بری طرح لڑکھڑائی گئی۔ اس کی حالت دیکھتے وہاں موجود لڑکیاں جو شور کر رہی تھیں خاموش ہوئی تھیں۔ درخزی نے اپنی گردن سہلاتے مسکراتے ہوئے لڑکی کی حالت دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ اس بار کی چھت اور دیواریں دھڑا دھڑ اس پر گری تھی۔ جو سفید جینز پر سفید شرٹ میں ملبوس تھی، جس پر وہ بلیک چادر لیدر جیکٹ پہنے ہوئی تھی، وہ اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے ساکت سی کھڑی تھی۔ درخزی کی سرخ آنکھوں میں وحشت سی اتری تھی۔ وہ یہاں نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس کی بیوی نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس کی عنایا نہیں ہو سکتی تھی۔ درخزی خانزادہ کے بھاری مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے۔ درخزی خانزادہ اپنے بھاری قدموں سے چلتے عنایا کے مقابلے آیا۔ آنکھیں بے یقین تھی۔
تو دل و دماغ بھی ماننے سے انکاری تھا۔ درخزے کو دیکھ کر عنایا کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے تیرتے دیکھ کر خوف سے عنایا کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ درخزے خانزادہ کی آواز سنتے وہ پہچان چکی تھی کہ وہ درخزے خانزادہ ہے۔ جب اس نے اپنا انٹروڈیوس کروایا تھا تب تو کوئی شک نہیں رہا تھا کہ اب تو سامنے حقیقت کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ کوئی شک بچا ہی نہ تھا۔ اس کے سامنے اس کا شوہر درخزے خانزادہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے کانپتے ہوئے درخزے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ قدم زمین کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ خانزادوں کا خوف اس کے دل و دماغ پر سوار تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا درخزے خانزادہ سے یوں آمنا سامنا ہوگا۔ اب تو دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ عنایا نے اپنے گال سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے درخزے کو دیکھتے ہچکی لی تھی۔ اس کے گال پر انگلیوں کا نشان دیکھ کر درخزے خانزادہ نے اپنے نچلے لب کو بے دردی سے دانتوں تلے پیوست کیے کچلا۔ تم ویسی لڑکی نہیں ہو تو کیسی ہو؟ یہاں پر موجود ہر لڑکی یہی کہے گی۔ وہ ایسی نہیں ہے، وہ ویسی نہیں ہے۔ اگر وہ ایسی نہیں ہے تو اس مشہور بدنام بار میں کیا کر رہی ہو؟ تم سب کا یہاں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے تم کیسی لڑکیاں ہو۔ اب جو جسٹیفیکیشن دینی ہو میڈیا کے سامنے دینا، اپنے ان مکروہ چہروں کے ساتھ۔ اور یہ سب باتیں اپنے گھر والوں کو کہنا جو تم لوگوں کی ضمانت کرنے آئیں گے۔ اور ضمانت بھی ہونا مشکل ہے۔ جس کے پاس ڈرگز برآمد ہو گئیں تو کیا وہ لمبے عرصے تک کے لیے جیل۔ آفیسر رانیہ نے سب کو دیکھتے استضاءیہ مسکراتے ہوئے درخزے خانزادہ پر نگاہ ڈالی، جس کے کام اور پرسنالٹی سے بہت زیادہ مرعوب تھی۔ اتنے عرصے بعد نڈر اور ایماندار آفیسر دیکھا تھا جسے نہ خریدا جا سکتا تھا نہ ڈرایا جا سکتا تھا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، سچ میں۔ عنایا نے بھیگی گھٹی گھٹی آواز میں ہچکی لیتے درخزے خانزادہ کو دیکھتے یقین دلانے کی کوشش کی۔ درخزے خانزادہ عنایا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اور اس کی بھیگی آواز پر اپنے بال ایک ہاتھ میں مٹھی میں دبوچے اذیت کی انتہا پر تھا۔ وہ آنکھوں میں کرب وحشت کے سرخ ڈوڑے تیرے تھے۔ انسپکٹر سائرہ، سب سے پہلے اس لڑکی کو اچھی خاصی تلاشی لے لو جو شریف بننے کا زیادہ ناٹک کر رہی ہے۔ اندر لے جا کر اس کا ایک ایک کپڑا اتار کر تلاشی لو۔ آفیسر رانیہ نے عنایا کو گھورتے لفظ چبائے تو درخزے خانزادہ کی آنکھوں میں خون سا اترا تھا۔ کوئی آگے نہیں بڑھے گا، کوئی آگے نہیں بڑھے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس لڑکی کو۔ درخزے خانزادہ کے سر دھاڑ پر اس کی ٹیم حیرانگی سے درخزے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ عنایا نظریں جھکائے کرسی کی سطح پر ہاتھ جمائے ہوئے اس کے اپنے بدن میں کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ درخزے خانزادہ کی دھاڑ پر اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ درخزے خانزادہ نے عنایا کا خون اتری آنکھوں سے گھورتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں 2 انگلیوں سے مس لی۔ انسپکٹر سائرہ، آپ اس لڑکی کو اندر لے جائیں، اسے معلومات میں خود لوں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس لڑکی کے پاس بہت معلومات ہیں۔ درخزے خانزادہ نے عنایا کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے لفظ چبائے تھے۔ عنایا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے درخزے کو دیکھتے اپنے بدن کے ارتاش پر قابو پایا۔ آفیسر رانیہ اور باقی کے ٹیم ممبرز نے ناسمجھی سے درخزے خانزادہ کی طرف دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آخر وہ اسی لڑکی سے تفتیش کرنے کا کیوں خواہشمند تھا جو چہرے سے کافی معصوم لگ رہی تھی؟ سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لڑکی کو الگ کرو سب سے۔ درخزے خانزادہ کی سر دھاڑ ایک بار پھر سے اس بار میں گونجتی سب کو الرٹ کر گئی تھی۔ یس سر، آفیسر رانیہ نے مؤدبانہ انداز میں کہتے انسپکٹر سائرہ کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھتے عنایا کی کلائی کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا۔ اس کی سخت گرفت پر عنایا کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ مجھے جانے دو۔ عنایا کے لبوں سے گھٹی آوازیں برآمد ہوئی۔ درخزے خانزادہ کے خوف سے اس کی سانسیں حلق میں گھٹ رہی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ جانتی تھی، ورنہ یہ سچویشن اس کے لیے کوئی اتنی بڑی نہ تھی۔ کلبس بار میں پولیس کی ریڈ پڑتی رہتی تھی۔ وہ امریکہ سے آئی تھی، وہ جانتی تھی، اور پولیس مائنر سے تفتیش کر کے چھوڑ دیتی ہے، مگر مقابل درخزے خانزادہ تھا جو ایس پی نہیں تھا، اس کا شوہر تھا۔ وہ اسے اس حلیے میں اور یہاں دیکھ کر بہت بری سزا دے گا۔ وہ جانتی تھی، وہ اس خانزادوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ صفاقیت، بے رحمی ان خانزادوں میں کود کود کر بھری تھی، اور درخزے خانزادہ سب سے اوپر کی چیز تھا جو غلطی سے بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا، اور وہ اس کا وہ صفاق بے رحم روپ دیکھ بھی چکی تھی جس نے صرف جھوٹ بولنے پر اپنے اہلکاروں کی ٹانگوں میں گولیاں مار دی تھی۔ درخزے خانزادہ عنایا کے لبوں سے سسکی سنتے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ وہاں پر پڑی کرسی پر رکھتے ہوئے کف کی بٹن کھولتے ہوئے انہیں کونیوں کی طرف فولڈ کرنے لگا تھا۔ چہرہ ضبط سے تیش و عالم سے سرخ پڑ رہا تھا، جبڑے بری طرح بھینچے تھے، گردن ہاتھوں سے نیلی ابری وینز بھی صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ ایک ٹانگ کرسی پر رکھے اپنی گھنی پیٹ کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ بار میں اس وقت گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ ساری ٹیم درخزے خانزادہ کی عجیب و غریب رویے کو دیکھ رہی تھی، جو جتنا اس کلب پر ریڈ ڈالنے کے لیے ایکسائٹڈ تھا اتنا ہی وہ اب عدم دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور سرخی تھی۔ اتنے دنوں سے درخزے خانزادہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، مگر اتنا سنجیدہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔
وہ تو مسکراتے ہوئے مجرموں کی ہڈی پسلی کرنے والوں میں سے تھا۔ آفیسر رائنا یہاں کھڑے ہوئے ایک ایک انسان کی تلاشی لیں اور کوئی بھی یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ درخت خاندادہ سختی سے آرڈر دیتے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں عنایا کو لے کر گیا تھا۔ آفیسر رانیہ اور باقی کے ٹیم ممبر کے دماغوں میں عجیب سے سوال ابھرے تھے۔ درخت اس لڑکی پر اتنا فوکس کیوں کر رہا تھا؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکی معصوم تھی، یہ اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کے چیخنے چلانے سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ درخت تیز تیز قدموں سے کلب کے احاطے میں بنے طویل کوریڈور سے گزرتے ایک طرف بنے مختلف کمروں کی طرف بڑھا۔ جس کمرے میں عنایا تھی کھلے دروازے سے آستی سسکیوں کی آواز پر وہ بے تابی سے اپنے بھاری بوٹوں کے دمک کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ عنایا صوفے کی سطح پر سر رکھے ہوئے بری طرح سے سک رہی تھی۔ درخزے کے اندر داخل ہونے پر عنایا نے اپنی سسکیوں پر اسی لمحے قابو پا گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں خوف سے منتشر ہوتی رکی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، ان کو میں دیکھتا ہوں۔ درخزے کے حکم پر انسپکٹر سائرہ حیران ہوئی تھی۔ کسی بھی لڑکی سے تفتیش کے دوران میل آفیسر کے ساتھ ایک فیمیل اہلکار یا آفیسر کا ہونا ضروری تھا۔ وہ اس لڑکی سے کسی صورت اکیلے میں تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ ڈونٹ یو ہیئر واٹ آئی سیڈ؟ انسپکٹر سائرہ کو وہاں جمے دیکھ کر درخت خاندادہ حلق کے بل دھاڑا۔ اس کے دماغ کی اس وقت نسیں پھٹ رہی تھی۔ اس کی بیوی اس کی عنایا یہاں اس خلیے میں آخر کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ ڈرگ سپلائی کرتی تھی؟ انسپکٹر سائرہ درخزے کی دھاڑ پر ثبات میں سر ہلاتی ہوئی جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ درخت خانزادہ نے جلدی سے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک ہونے پر انسپکٹر سائرہ کے قدم ایک پل کے لیے رکے تھے۔ دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدموں سے اپنی ساتھی ممبرز کی طرف بڑھی تھی۔ عنایا درخزی کے دروازہ لاک ہونے پر صوفے سے اٹھتی خود کو بچانے کی غرض سے کمرے میں موجود واش روم کی طرف تیزی سے لپکی۔ درخزی اسی لمحے بازو سے جکڑے اسے صوفے پر پٹک گیا تھا۔ اپنا بوٹ والا پاؤں صوفے پر رکھتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرسرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ عنایا درخزی کی سرسرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پیچھے کو ہوتی صوفے میں سمائی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ حویلی سے کیسے نکلی؟ درخزی خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھٹایا میں وہ عنایا خوفزدہ ہوتے کپکپاتے لبوں سے بولی۔ I want answer damn it۔ درخزی حلق کے بل دھاڑا تھا۔ عنایا کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ وہ مجھے پلیز ایسے مت چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عنایا درخزی خانزادہ کی خونشام نگاہوں میں دیکھتے رو پڑی۔ درخزی خانزادہ نے اس کے گال پر انگلیوں کے نشان دے کر اپنی شرٹ غصے سے پینٹ سے نکال کر کھینچ کر جھٹکتے ہوئے باہر کی۔ تو کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ غصے سے اس کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ دماغ کی نسیں تو پیشانی پر اب ظاہر ہونے لگی تھی۔ عنایا کو تھپڑ اس کے کہنے پر مارا گیا تھا۔ اس کی بیوی کو سب کے سامنے تھپڑ پڑا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے جسم کی عمارت کی دیواریں دھڑا دھڑ اس پر گرا رہا تھا۔ وہ اندر سے خزاں کے پتوں کی طرح ٹوٹ کر جڑ رہا تھا۔ وہ یہاں اس کلب میں موجود تھی۔ یہاں ڈرگز ڈیلر جسم فروش لڑکیاں آتی تھیں۔ درخزی صوفے پر ٹانگ رکھے اپنی پیشانی کو انگلی سے سہلاتے ہوئے عنایا کی گال کو صرف نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جواب دو، کیا کر رہی ہو یہاں؟ درخزی خانزادہ اس کی طرف دیکھ کے پوری قوت سے دھاڑا۔ عنایا خوف سے اچلتے اب پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ درخزی خانزادہ پیچھے کو ہوتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں اب چکر لگا رہا تھا۔ عنایا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ عنایا For God's sake، مجھے بتاؤ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ باہر میڈیا کھڑا ہے، میری پوری پولیس ٹیم باہر کھڑی ہے۔ درخزی بال مٹھیوں میں جکڑے چیخا تھا۔ درخزی خانزادہ کے چلانے پر عنایا کا رونا تھم چکا تھا، مگر اس کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ درخزی خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے تھے۔ درخزی کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے، آستین کونیوں تک وول تھے، شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پینٹ سے نکلی ہوئی تھی۔ رنگت اور آنکھیں سرخ تھیں اور اس وقت اپنے حلیے سے پولیس والا نہیں کوئی موالی گنڈا لگ رہا تھا۔ اس کی کم عمر بیوی اسے پاگل کر چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اگر وہ کم عمر نہ ہوتی اس کے گال تھپڑوں سے لال کر دیتا۔ درخزی نے جبڑے بھینچتے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اگر وہ کم عمر نہ ہوتی پھر بھی وہ اس عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا کیا؟ جس کی محرم تھی، اس کے نکاح میں تھی، جس کی ہتھیلیاں وہ احترام سے چوم چکا تھا۔ اس عورت پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا جس کی عزت وہ اپنی مورے کی طرح کرتا تھا؟ اس کی زندگی میں برسوں بعد کوئی عورت آئی تھی، کوئی رشتہ آیا تھا، اس کی تذلیل کیسے وہ کر سکتا تھا؟ مگر اس کا یہاں ہونا اس کے اندر طیش و اشتعال کے بارود دہکائے ہوئے تھا۔ مگر اس خانزادہ فطرت اس کے اندر کا مرد کہہ رہا تھا، مرد کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دے۔ وہ اس کے مقابل پر لا کھڑا کر چکی تھی۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ رہا تھا اور یہ بات اس کی روح گھائل کر رہی تھی۔ وہ تو اس کے 18 کے ہونے کے بعد اسے مکمل طور پر اپنی دسترس میں لینے کے بعد اسے اتنا پیار کرنا چاہتا تھا جتنا کبھی
کسی نے نہ کیا ہو۔ یہاں پر خود زنمریری کا ٹیگ بھی لگ جاتا اسے۔ گوارا تھا، وہ مقابل کو اتنا مان، اتنی محبت دینا چاہتا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر بازو سے اپنی سرخ بھیگی آنکھیں رمس لیں۔ سر پھرا درخزی خانزادہ جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا، جس سے مجرموں سے سچ نکلوانے کے لیے کسی لائی ڈیٹیکٹر مشین کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بڑے سے بڑا مجرم درخزی خانزادہ کے ایک تھپڑ سے اپنی پین گیلا کر دیتا تھا۔ وہ آج رو رہا تھا، کیوں رو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اگر وہ اسے زندگی میں کسی مقام پر کھو دے گا تو کیا بچے گا اس کی زندگی میں؟ نہ موری تھی، نہ بہن تھی، نہ باپا تھا۔ اب کیا بیوی بھی نہیں رہے گی؟ درخزی خانزادہ نے رخ پلٹے اپنے سرخ بھیگے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ درخزی نے گہرا سانس لیتے اپنی بھیگی آنکھیں اپنے بازو سے مس لیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کو کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر وہ غلط بھی تھی تو وہ مجرم بھی تھی۔ اسے وہ کسی کو تکلیف پہنچانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کی عزت، جان، نام، یہاں تک جس ڈیوٹی کی، جس نوکری سے اسے خود سے بھی زیادہ محبت تھی، وہ بھی چلی جائے گوارا تھا، مگر وہ اس لڑکی پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ درخزی خانزادہ اپنی سرخ آنکھیں اپنے بازو سے رگڑتے ہوئے عنایہ کی طرف بڑھتے اس کے قدموں کے پنجوں کے بل بیٹھتے۔ اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ عنایہ نے بھیگی ہراساں نظروں سے اسے دیکھتے ہچکی لی۔ درخزی خانزادہ اب کرپچن عنایہ کے نشان زدہ گال پر نرمی سے اپنا چوڑا ہاتھ رکھ گیا تھا، جس نے اسے تھپڑ مارا۔ درخزی خانزادہ کا دل کہہ رہا تھا اس عورت کی جان لے لے۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کے گال پر کسی کے مارے گئے تھپڑ کا نشان دیکھ کر۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک درخزی خانزادہ زندہ ہے۔ عنایہ پاشا پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، درخزی نے نرمی سے کہتے اس کے عارض پر بہتے آنسو اپنے انگوٹھے سے پورے سے صاف کیے۔ عنایہ حیرانگی سے بے یقینی سے اس خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں کی سرخی میں معیشت گرد تھا، مگر وہ اس سے اتنی محبت کی بات کیوں کر رہا تھا؟ آخر وہ تو اس کے تھپڑوں کا انتظار کر رہی تھی۔ درخزی خانزادہ نے اس کے پاس پڑا پرس اٹھا کر اس کی زپ کھولتے اس کی تلاشی لی۔ اس کے اندر پاسپورٹ اور ٹکٹس دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلاتے کرب سے مسکرایا۔ آنکھیں پھر سے شدت سے بھیگ اٹھی تھی۔ تم خود کو عنایہ پاشا کہنا پسند ہے؟ تو میرے لیے تم آج سے عنایہ پاشا ہو۔ درخزی سر اٹھائے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے زخمی سا مسکرایا۔ دوسرے پل وہ یہ بات کہتے اپنا سر جھکا گیا تھا۔ اپنی کہی بات اس کا دل چیر گئی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھے، سر جھکائے اپنے اندر اٹھتی طغیانی پر قابو پا رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی حدت بڑھتی ان کی نمی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے بے دردی سے مسل گیا تھا۔ اسے ایک پل میں جو فیصلہ لے چکا تھا اس کے سینے سے دل نکال چکا تھا، مگر وہ لے چکا تھا۔ رشتے شاید درخزی خانزادہ کے لیے بنے ہی نہ تھے۔ اپنی زندگی کے 17 سال اس نے ہر رشتے کے بغیر تنہائی میں گزار دیے تھے۔ اگر اس کی باقی زندگی بھی گزر جاتی تو کیا مذائقہ تھا؟ دھڑکنیں تھوڑی رکنی تھی، مگر اس کی دھڑکنیں رک رہی تھی۔ دل پہلو سے نکل رہا تھا۔ صوفے پر جمع ہاتھ شدت سے لرز رہا تھا۔ درخزی خانزادہ نے نظریں اٹھا کر عنایہ کی طرف دیکھا، جو اسے بھیگی گلابی آنکھوں سے سسکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑے بھرے ہیں ہم، تھوڑے سے خالی ہیں، اب تم میں بھی الجھے ہیں، ابھی ہم سوالی ہیں، کچھ تم بھی کورے ہو، کچھ ہم بھی سادے ہیں۔ درخزی خانزادہ مدھم آواز میں بولتے عنایہ کی طرف دیکھتے زخمی سا مسکرایا۔ عنایہ نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ درخزی نے اٹھتے ہوئے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا، کوئی گھڑی، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ عنایہ کو لے کر نکلنا چاہتا تھا۔ باہر میڈیا تھا، اس کی ٹیم تھی، وہ عنایہ کو تفتیش سے بچا نہیں سکتا تھا۔ باہر موجود کسی بھی لڑکی نے عنایہ کے خلاف بیان دے دیا تو وہ اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ اس پر بہت پکے مقدمہ دائر ہونا تھا۔ وہ ایک رات بھی تھانے میں گزارے، وہ کیسے ایسا ہونے دے سکتا تھا؟ اس کی بیوی، اس کی عزت تھانے میں رہے، یہ خانزادہ کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ مقابل تو جان سے زیادہ پیاری تھی۔ واش روم میں ایک روشن دان تھا جو بہت چھوٹا تھا، جس سے لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ درخزی نے کمرے میں آ کر کمرے میں موجود گلاس ونڈو سے باہر جھانکا۔ اس کی طرف کا کوئی اہلکار کھڑا نہیں تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ ٹیم باہر کے اندر تھی، فرنٹ پر میڈیا تھا، اس لیے اب چاروں طرف پولیس موجود نہ تھی۔ اگر یہ گلاس ونڈو کھل جاتی اور وہ عنایہ کو یہاں سے بآسانی سے نکال سکتا تھا۔ درخزی نے وہ گلاس ونڈو سے کھولنے کی کوشش کی جو کھل نہیں رہی تھی۔ عنایہ صوفے سے کھڑی ہوتی درخزی خانزادہ کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آخر کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ وہ گلاس ونڈو دیوار میں نصب تھی، مگر اس کا کوئی لاک نہیں تھا، وہ صرف خوبصورتی کے لیے نصب تھی۔
درخت خانزادہ نے پوری قوت سے اپنی آخری ہاتھ کا مکہ بنا کر ونڈو پر مارا تھا، مگر شیشے پر ایک آنچ نہیں آئی تھی۔ درخت خانزادہ نے اب پہلے سے بھی زیادہ قوت سے شیشے پر مکہ مارا تھا۔ اب کی بار وہ شیشہ تڑکتے درخت کے ہاتھ کو زخمی کر چکا تھا۔ انائے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کھول چکی تھی۔ درخت خانزادہ نے اس کی کمرے میں رکھی کرسی اٹھا کر گلاس ونڈو پر پوری قوت سے دے ماری تھی۔ گلاس ونڈو کا گلاس ٹوٹ چکا تھا، کانچ کی کتنی کرچیاں درخت کے چہرے پر آ کر لگی تھی۔ انائے لبوں پر ہاتھ رکھے پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھاتی اس جنونی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو بے حد جنونی تھا۔ اس کی جنونیت کچھ الگ تھی، کچھ الگ سی تھی، سب خانزادوں سے الگ جنونیت۔ یہ اس کے اپنے گال سے کرچی کھینچ کر نکالنے میں اندازہ ہوا تھا، جس کو شاید درد تک نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بکھرے بالوں اور بکھرے ہولیے زخمی ہاتھوں سے اس گلاس ونڈو پر رہ جانے والے کانچ کے ٹکڑوں کو اب جڑ سے اکھاڑ رہا تھا۔ عنایت اپنے لبوں پر ہاتھ جما اس خانزادہ کو دیکھی جا رہی تھی، جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ چلو، وہ جلدی سے عنایت کی طرف بڑھا۔ عنایت پتھرائی کیفیت میں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ درخت اسے پتھرائی کیفیت میں دیکھ کر اس کا ہاتھ اپنے زخمی ہاتھ میں جکڑ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں کھینچی چلی گئی تھی۔ عنایت کی بھیگی نگاہیں اپنے ہاتھوں پر تھی، جو درخت کی گرفت میں خون سے رنگ چکا تھا۔ عنایت نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہی ہچکی لی۔ درخت کے ہاتھ سے خون زمین پر ٹپک رہا تھا۔ یہاں سے نکلتے اس بار کی بیک سائڈ سے ہم دونوں نکل جائیں گے۔ میں تمہیں فرنٹ سے سب کے سامنے لے جا سکتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مگر باہر میڈیا ہے جو ہم دونوں کو پوری کوریج دے گا۔ تم بے پردہ ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ درخت کی بات پر عنایت نے اپنے حلیے پر نگاہ ڈالی۔ وہ اپنی فٹنگ والی شارٹ شرٹ اور جینز کو دیکھ کر زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں دھنسی تھی۔ یہ چادر مت سرکنے دینا جان، پٹھانوں کا خون بس یہاں آ کر رکتا ہے، کھولتا ہے۔ یہاں مت ستانا، باقی ساری باتیں سہ لوں گا۔ درخت خانزادہ کے لفظ یاد کرتے ہوئے اپنا نچلا لب بے دردی سے دانتوں تلے کاٹ گئی تھی کہ خون کی بوند لبوں پر آ ٹھہری تھی۔ آخر کیا سلوک کرنے والا تھا یہ پٹھان اس کے ساتھ؟ اس نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے سوچتے ہچکی لی تھی۔ یکدم دروازے کے لاک پر باہر سے فائر ہوا تھا۔ عنایت چیختے ہوئے درخت خانزادہ کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ درخت خانزادہ بد دروازے کی طرف دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عنایت کو خود سے دور کر گیا تھا۔ آفیسر رانیہ کے اندر داخل ہونے پر درخت خانزادہ نے نظریں جھکائے اپنی پچھلی گردن سہلائی۔ What's happening here؟ آفیسر رانیہ نے استدعائیہ مسکراتے ہوئے اپنی پسٹل درخت خانزادہ پر تانی۔ کمرے میں ٹوٹی کھڑکی عنایت کو درخت کے باہوں میں دیکھتے وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ بند کمرے میں کیا چل رہا تھا؟ ایس پی درخت خانزادہ اندر کم عمر لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہا تھا۔ عنایت نے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے۔ ڈونٹ موو، آئی ول شوٹ یو۔ آفیسر رانیہ نے لفظ چباتے ہوئے عنایت کی طرف اپنی پسٹل کا رخ کیا۔ عنایت کے قدم اسی لمحے رکے تھے۔ ہینڈز اپ۔ آفیسر رانیہ عنایت پر پسٹل تانے کو ڈال تھی۔ عنایت نے درخت کو دیکھتے روتے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر کیے۔ تمہاری تلاشی میں خود لوں گی، تمہارے کے کپڑا اتارتے ہوئے اور تمہارے جسم کے حصوں کو چھوتے ہوئے، تمہیں ننگا کرتے ہوئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لگتا ہے مسٹر درخت خانزادہ تمہیں ننگا کرتے چھوتے ہوئے اپنے حواس کھو چکے ہیں۔ جسٹ شٹ اپ، ورنہ تمہیں کیسے خاموش کروانا ہے درخت خانزادہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور بکواس مت کرنا اس کے متعلق۔ درخت سے گرجاتے ہوئے آگے بڑھتے آفیسر رانیہ کے مد مقابل آیا۔ اس کے الفاظ اپنی بیوی کے لیے اس کے دماغ کی رگیں پھڑکا چکی تھی۔ ہاؤ سر؟ رانیہ درخت خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں تمسکراتی نگاہوں سے دیکھتے جواباً گرائی۔ مجھے لگا تھا آپ ایک ایماندار نڈر آفیسر ہیں، مگر میں غلط تھی۔ اس بند کمرے میں کچھ ہی منٹوں میں لگتا ہے آپ کو اپنے بدن کی گرمی دیکھ کے آپ کو ٹھنڈا کر چکی ہے، جیسے آپ یہاں اسے یوں بھگا رہے تھے۔ آفیسر رانیہ درخت خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے طیش و عالم سے چیخی۔ تم اپنی لیمٹس کراس کر رہی ہو، بھولو مت تم میرے انڈر کام کر رہی ہو۔ اس وقت میں تمہارا آفیسر ہوں۔ درخت خانزادہ عنایت کو اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے دیکھتے جبڑے بھینچتے بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئے بولا تھا، مگر آفیسر رانیہ کے لفظوں نے اس کا خون رگوں میں بھڑکا دیا تھا، جس کی وجہ سے رگوں میں دوڑتا خون بھڑک رہا تھا، مگر اپنی بیوی کی وجہ سے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ ایک لڑکی کی خوبصورتی کموری دیکھ کر آپ نے اپنی ڈیوٹی سے غداری کر دی۔ نہ میں آپ کو اپنا سر مانتی ہوں، نہ میں آپ کے آرڈرز ماننے کی پابند ہوں۔ آفیسر رانیہ درخت خانزادہ کو دیکھتے طنزیہ بولی تھی۔ درخت پھولتی رگوں کے ساتھ اسے سرد آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا پیشکش کی اس لڑکی نے آپ کے لیے؟ آپ کے وکیل بننے کو تیار ہو گئی ہے یا پھر آپ کے بینک بیلنس کو بلینس میں لے جانے کی ڈیل ہوئی ہے؟ بکواس بند کرو، تم اپنی بیوی ہے یہ میری
درخزی خاندادہ حلق کے بل دھاڑتے ہوئے آفیسر رانیہ کی گردن پر اپنی آہنی گرفت میں دبوچے اسے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ اگر تم نے ایک لفظ اور میری بیوی کے متعلق کہا تمہارے دماغ میں اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اتار دوں گا، اور تم جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ درخزی نے اپنی گردن خطرناک حد تک دبوچے اپنی مہنگی سے پسٹل نکال دے دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر رکھا۔ آفیسر رانیہ خود کو چھڑوانے کے تگ و دو میں ہلکان ہو رہی تھی۔ درخزی خانزادہ کی وحشی گرفت سے اس کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو چھڑوا نہیں پائی تھی۔ وہ کسی بھی مرد کو 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد دلا کر سے چت کر سکتی تھی، مگر مقابل ایک سرفرا پہاڑی خان تھا جس کے آہنی ہاتھ کی گرفت چھڑوانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ درخزی خانزادہ کی باتوں پر عنایت پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی تھی، آنکھوں سے اشک رواں کا سیلاب جاری تھا، اپنے دونوں ہاتھ ابھی بھی اوپر کیے ہوئے تھی۔ درخزی خانزادہ سرفرا خانزادہ ہے، دنیا کی ہر عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے وہ نہیں جانتا، کیونکہ اس کے پاس عورت جیسا کوئی رشتہ نہیں تھا جو اسے بتاتا کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے، مگر جس عورت کی عزت وہ کرتا ہے صرف اس کی بیوی ہے۔ ایک لفظ اور میری بیوی کے متعلق کہا، زبان کھینچ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا اور گردن دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ میری بیوی کے متعلق کچھ بھی کہا۔ درخزی نے اپنی خون اتری آنکھیں رانیہ کی ابلتی آنکھوں میں گاڑتے پھولتی رگوں کے ساتھ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ آفیسر رانیہ اپنی گردن کو جکڑے زمین پر گھٹنوں کے بل گری بری طرح کھانستے ہوئے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ ہاتھ نیچے کرو اپنے۔ درخزی عنایت کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلایا۔ عنایت سہمتے ہوئے جلدی سے اپنے ہاتھ نیچے کر گئی تھی۔ درخزی خانزادہ گہرے سانس لیتے سرخ آنکھوں سے عنایت کو دیکھ رہا تھا جو ہچکیوں سے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے دل میرا، یہ ہے دل یہ میرا، مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ سے اتنی وفا، کہ تیری حسرت ہے ہر خواہش سے بڑھ کر مجھے، کیوں نام تیرا یہ لیتی ہے زباں، ساتھی تیرا بن جاؤں کیوں ہے یہ جنون، ہر آنسو تیرا پی جاؤں اور دے دے سکون۔ درخزی گہرے سانس لیتے اپنے بازو اپنے سرخ آنکھیں مسلتے عنایت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ درخزی خانزادہ اپنی پسٹل پینٹ میں اڑستے ہوئے عنایت کی طرف بڑھتے اس کی کلائی دبوچے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کھڑکی سے باہر کو آتا آفیسر رانیہ زمین سے اپنی پسٹل اٹھاتے ان دونوں پر ٹان چکی تھی۔ دیوار میں نصب کچھ کانچ کے ٹکڑوں میں رانیہ کا نظر آتا عکس دیکھتے وہ عنایت کو اپنی مضبوط پاؤں میں قید کرتے جھکا تھا۔ رانیہ کی پسٹل سے نکلی گولی درخزی کے بازو پر آ لگی تھی۔ عنایت چیختے ہوئے سہمتے ہوئے درخزی خانزادہ کے چوڑے سینے میں مزید شدت سے سمائی تھی۔ درخزی نے دانت پر دانت پیوست کیے ہوئے گہرے سانس لیتے بازو میں اٹھتے درد کو برداشت کیا تھا۔ میں آپ کی طرح ڈائلاگ بازی نہیں کرتی سر، لیکن ایک بات بتا دوں، میں اپنے پروفیشن پر جان دیتی ہوں۔ اگر یہاں سے ایم پی شیمپیے کا بیٹا بیٹی بھی بچ کے نہیں جا سکتا تو یہ لڑکی بھی نہیں جا سکتی۔ اسے بھی اپنا چہرہ باہر میڈیا کو دکھانا پڑے گا، اسے بھی اسی طرح یہاں سے جانا پڑے گا۔ اس کلب میں جیسے ہر لڑکی جائے گی۔ آپ اپنے ایمان کا سودا اپنے کسی رشتے کی وجہ سے کر سکتے ہیں، مگر میں نہیں کروں گی۔ میرے نزدیک آپ کی اوقات صفر ہے۔ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آپ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ پر داغ لگانا چاہتے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ یہاں بزدلوں کی طرح منہ چھپاتے پھر بھاگ نہیں سکتے۔ آفیسر رانیہ زمین سے اٹھتی پسٹل درخزی پر تانے گر رہی تھی۔ دیکھتا ہوں میرے ہوتے میری بیوی کو کوئی کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے، کیسے اس کا چہرہ میڈیا کو دکھا سکتا ہے۔ درخزی اپنی پسٹل پینٹ سے نکالتے آفیسر رانیہ پر تانتے گرایا۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے سر، ورنہ میں آپ پر گولی چلا دوں گی۔ اب کی بار میرا نشانہ آپ کا سینہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں میری اکیڈمک ریکارڈنگ میں بیسٹ شوٹر ہوں۔ میرا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے۔ ڈراپ دا گن۔ رانیہ درخزی کو دھمکی دیتے ہوئے چیخی تھی۔ آپ نے میرے بارے میں ایک اور بات نہیں جانی آفیسر رانیہ۔ درخزی خانزادہ ایک سرفرا آفیسر ہے جس کا دماغ کب پھٹ جائے وہ نہیں جانتا۔ جس پر میرا نشانہ نہ چلتا ہے نہ اس کی سانسیں سینے میں پھر پڑاتی ہیں، اسے تو میری گولی ہچکی لینے کا بھی موقع نہیں دیتی۔ اپنے پروفیشن پر درخزی خانزادہ سے بڑھ کر کوئی جان دینے والا نہیں، مگر جب بات اس کی بیوی پر آ جائے تو اسے کوئی پیارا نہیں۔ تمہارے اور پورے دنیا کے سامنے اپنی بیوی کو لے جاؤں گا اور تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ درخزی مسکراتے ہوئے اپنی پسٹل سے نشانہ لیتے ہوئے رانیہ کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر چلایا تھا۔ رانیہ کے ہاتھ سے وہ پسٹل چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ رانیہ آگے بڑھتی درخزی خانزادہ نے عنایت کو خود سے الگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے پسٹل زمین سے اٹھاتے ہوئے کھڑی
کھڑکی سے دور پھینکی تھی۔ وہ عنایا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آفیسر رانیہ حلق کے بل چیخی۔ دوسرے پل رانیہ نے اپنی جیب سے واکی ٹاکی نکالتے آن کیا۔ اس کلب کو پیچھے گیٹ سے اپنے گھیرے میں لے لو۔ ایس پی درخزے خانزادہ کسی صورت یہاں سے نہ نکل سکے۔ کوئک ناؤ دیٹس مائی آرڈر۔ رانیہ حلق کے بل چیخی تھی۔ درخزے خانزادہ نے رکتے ہوئے جبڑے بھینچتے رانیہ پر نگاہ ڈالی۔ سر جائیے، سب کے سامنے سے اپنی بیوی کو لے کر دیکھتی ہوں اس سرپھرے خانزادہ میں کتنی ہمت ہے۔ رانیہ استضائیہ مسکراتے ہوئے درخزے خانزادہ کے مقابل آئی تھی۔ میرے نزدیک آپ ایک بزدل 2 نمبر اپنی باتوں پر قائم نہ رہنے والے انسان ہیں۔ آپ جیسا انسان اپنے پروفیشن سے کبھی سنسیئر تھا ہی نہیں۔ آپ بھی باقی آفیسر کی طرح نکلے۔ سر وہ بھی تو آپ کی طرح مجبور ہیں۔ کسے اپنی جان کی پرواہ، کسے اپنی بیوی کی بچوں کی پرواہ، کسے اپنی نوکری کی پرواہ۔ کیا فرق ہے آخر ان آفیسر میں اور سرپھرے درخزے خانزادہ میں؟ اگر آپ سچے ایماندار نیڈر آفیسر ہوتے اپنی بیوی کا ایمانداری سے ٹرائل کرتے، مگر نہیں، کوئی فرق نہیں۔ ایس پی درخزے خانزادہ ایک ڈرپوک انسان ہے جس نے اپنی بے شرم بیوی کے لیے اپنی وردی کا سودا کر دیا۔ قسم سے ایمان اٹھ گیا میرا ایمانداری سے۔ رانیہ تمسخراتے لہجے میں بولتی ہنس اٹھی تھی۔ درخزے خانزادہ رانیہ کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر پاس کھڑی عنایا کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں جکڑے باہر کی طرف بڑھا۔ تم نہیں جا سکتے مسٹر درخزے خانزادہ، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ آفیسر رانیہ چیختی ہوئی درخزے اور عنایا کے پیچھے آئی تھی۔ درخزے خاموشی سے سنجیدہ سرخ چہرے کے ساتھ عنایا کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ عنایا اس کی مضبوط گرفت میں کھنچتی ہوئی جا رہی تھی۔ بھیگی نگاہیں اس کی چوڑی پشت سے ہوتے اس کے خون سے داغدار بازو پر تھیں۔ وہ اس کے بازو سے نکلے خون کو دیکھتے ایک ہاتھ اپنے لبوں پر جمائے اپنی سسکیاں روکے ہوئے تھی۔ وہ کلب کی اس طویل ڈیوری سے تیز تیز قدموں سے گزر رہا تھا۔ رک جاؤ مسٹر درخزے خانزادہ، تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ رانیہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے ان دونوں کے پیچھے آ رہی تھی۔ کلب کے ہال میں آتے ہی درخزے کی ٹیم نے یہ منظر حیرانگی سے دیکھا تھا۔ درخزے خانزادہ جس لڑکی کو اندر لے کر گیا تھا، اس کا ہاتھ تھامے سنجیدہ سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا زخمی بازو، زخمی ہاتھ، اس کا بکھرا حلیہ سب کے لیے پریشانی اور الجھن کا باعث تھا۔ ایس پی درخزے خانزادہ should not able to leave from here. Surround him. رانیہ نے اپنی ٹیم کو گرجتے ہوئے حکم دیا۔ درخزے خانزادہ بنا رکے چلتا جا رہا تھا۔ تمام ٹیم کے ممبر خاموش تھے، کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ سب درخزے خانزادہ کی بے حد عزت کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ آفیسر رانیہ ہنسیانی چیختی تھی۔ کلب میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ کوئی نہیں آگے بڑھا تھا۔ تمام ٹیم ممبر سٹل کھڑے تھے۔ کلب کا ہر فرد خاموش سا کھڑا تھا۔ تم بزدل ہو درخزے خانزادہ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تمہیں اوپر تک جواب دینا پڑے گا۔ وعدہ ہے آفیسر رانیہ کا، تمہارے جسم پر یہ وردی نہیں رہے گی۔ رانیہ نے پاس کھڑے ایک اہلکار سے پسٹل چھینتے درخزے کی ٹانگوں کے اطراف میں یکے بعد دیگرے کئی فائر کیے تھے۔ عنایا چیختی ہوئی رکی تھی۔ درخزے خانزادہ بنا رکے عنایا کا ہاتھ پکڑے کلب سے باہر نکل آیا تھا۔ آفیسر رانیہ نے چیختے ہوئے وہ پسٹل زمین پر دے ماری تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کلب سے باہر آئی تھی جہاں تمام میڈیا جمع تھا۔ آفیسر رانیہ گہرے سانس لیتے درخزے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ درخزے خانزادہ سب کے درمیان سے گزرتا عنایا کے کلائی چکڑے اب تیزی سے وہاں سے گزرتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میڈیا ادھر ادھر تصاویر لیتے درخزے اور عنایا کو اپنے کیمرے میں فوکس کیے ہوئے تھا۔ یہ کیا صورتحال تھی؟ میڈیا نہیں جانتا تھا۔ کچھ صحافی کو درخزے خانزادہ کا پتہ تھا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے درخزے خانزادہ کے مقابل آتے، اپنا مائک ایک ایک کر کے آگے کیے گئے تھے۔ سڑی کون ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ اندر کیا کر رہی تھی؟ آپ کو گولی کیسے لگی؟ مختلف سوالات کے انبار میڈیا دھڑا دھڑ پوچھ رہا تھا۔ درخزے خانزادہ بنا رکے کسی کی طرف دیکھے سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ عنایا پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ عنایا نظریں جھکائے اس کے حصار میں کھنچتی جا رہی تھی۔ کچھ صحافیوں نے بھاگتے ہوئے دوزخ تک درخزے پر کیمرے فوکس کرتے اس کے پیچھے بھاگے تھے، مگر درخزے بنا کوئی جواب دیے سپاٹ سرخ چہرے کے ساتھ عنایا کی کلائی جکڑے آگے بڑھ رہا تھا۔ عنایا روتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے اس کے ساتھ بڑھتی رہی، اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ میڈیا بہت کچھ دنوں کے بارے میں کہتے آفیسر رانیہ کی طرف بڑھی تھی، سارا ماجرا سننے کے لیے۔ آفیسر رانیہ درخزے کی چوڑی پشت کو دیکھتے میڈیا کی کسی بھی بات کا جواب دیے اندر بڑھ گئی تھی۔
درخزے خانزادہ کلب کے باہر کھڑی اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے انایا کو اگلی سیٹ پر دھکیلتے ہوئے اندر بے دردی سے پٹکا تھا۔ انایا سے سکتے ہوئے سیٹ پر گرتی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ درخزے خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی زن سے چلائے وہاں سے بھاگ کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخا تھا۔ زرمش اس کی چیخیں سنتے پیچھے کو ہوتی کھسکنے لگی تھی۔ سامنے کھڑے انسان کی نگاہیں اس خطرناک بھیڑیے سے زیادہ خوفناک تھی جو اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ تیزی سے زرمش کی طرف بڑھا۔ وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا جو اس کا مڈ نائٹ چھین چکی تھی۔ زرمش اسے خود کی طرف بڑھتے چیختے ہوئے پتریلی زمین پر پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ دوسرے لمحے زرمش اپنی ہمت مجتمع کرتے اس زمین سے اٹھتے اس کے مخالف سمت بھاگنے لگی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے بے دردی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ زرمش اس کے چوڑے سینے میں سما آئی تھی۔ مجھے جانے دو تو تمہیں خدا کا واسطہ۔ زرمش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے التجائیہ لہجے میں بولی، جانے دوں گا تمہیں، تمہارے ناپاک وجود کو میں یہاں رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر تمہیں یہاں رکھ کر تم سے اپنے ہر درد کا حساب لوں گا جو مجھے حاکم خان اور رانیہ نے دیا۔ آج تم مجھ سے میرا مڈ نائٹ چھین چکی ہو، تمہیں اب میری پناہوں میں رہ کر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آریان خانزادہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ مڈ نائٹ کی جدائی سے پاگل کر رہی تھی۔ میں نے نہیں چھینا، تو تم نے اس پر گولی چلائی تھی۔ زرمش نے ٹوٹے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں اس کی گرفت میں مضبوط کرتے ہوئے خود کے قدموں کو زمین پر جمے رہنے کا سہارا دیا، ورنہ قدم تو کب سے زمین کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میں نے گولی چلائی مگر وجہ تم بنی۔ کیوں آئی تھی ادھر تم؟ کیوں نکلی تم حویلی سے؟ آریان خانزادہ سرد لہجے میں گراتے ہوئے اپنی شرٹ پر جمی اس کی مٹھیوں کی گرفت پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کے لڑکھڑاتے قدموں کا سہارا دیا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے جانے دو پلیز۔ زرمش کے کپکپاتے لب ایک بار پھر سے التجا کر رہے تھے۔ مقابل کا جو روپ دیکھ بیٹھی تھی اس کا رواں رواں اب آریان خانزادہ کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ آریان خانزادہ اس کے بال مٹھیوں میں دبوچے گراتے ہوئے ہنسا۔ زرمش نے ہچکی لیتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آریان خانزادہ دہشت کا دوسرا نام ہے۔ آج تمہیں بتاؤں گا تم نے میرا وہ روپ دیکھا ہی نہیں جو میں تمہیں دکھانا نہیں چاہتا تھا، مگر تم نے مجبور کیا ہے میں تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں۔ تم نے میرے مڈ نائٹ کو چھینا، تمہیں سزا تو مل کر رہے گی۔ آریان خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کی بھاری اعصاب مزید بھاری کرتے مجمد کر چکا تھا۔ رگوں میں دوڑتا خون مجمد کر چکا تھا۔ وہ اب کون سا اپنا روپ دکھانا چاہتا تھا؟ اتنی دہشت تو وہ اپنے لیے اس کے دل میں بٹھا چکا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی بے دردی سے کھینچتے ہوئے ڈھلوان کی طرف بڑھا۔ زرمش اس کی بے درد گرفت میں کھینچتی جا رہی تھی۔ ڈھلوان پر چڑھتے وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس نے اتنی بری طرح اسے کھینچا تھا وہ گھسٹتی ہوئی اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ زرمش اس کی چوڑی پشت دیکھتے خوفزدہ ہوتے حلق کے بل چیخی تھی۔ اس کی خوفناک بلند چیخ پہاڑوں سے تھر تھراتے اس تک واپس پلٹی تھی۔ وہ لوگ اب سیدھی جگہ پر تھے۔ آریان خانزادہ بنا رکے بہت تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ زرمش کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ زرمش آستین کسی کانٹے دار جھاڑی میں الجھی تھی جو نہ صرف اس کا بازو زخمی کر چکی تھی بلکہ اس کی آستین اور اگلا حصہ کانٹوں میں الجھتا چاک کر گیا تھا۔ آریان کے کھینچنے پر اس کی فراک کا کچھ حصہ آگے سے پھٹتا کانٹوں کی ٹہنی میں الجھا تھا اور اس کے بازو سے خون جاری ہوا تھا۔ زرمش کی بلند سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے ایک بار پھر مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ زرمش کا اگلے گلے کی فراک کا کچھ حصہ چاک ہوتا اس کے بدن کی گہرائیوں کو واضح کر گیا تھا۔ زرمش اپنی حالت دیکھتے کرب سے آنکھیں میچتے اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ جنگل میں بنے ایک بیسمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ زرمش کی اب خوف سے سانسیں رکی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ زرمش لڑکھڑاتی ہوئی اس کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بیسمنٹ میں داخل ہوتے خوف سے زرمش کی سانسیں اکھڑی تھی۔ اس بیسمنٹ میں بہت بڑا ہال تھا جہاں صرف ایک کرسی پڑی تھی۔ آریان خانزادہ اسے کلائی سے جکڑے اس کی کرسی پٹک گیا تھا۔ زرمش خوفزدہ نگاہوں سے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جو اسے سرد خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں دہشت کے علاوہ کوئی جذبہ نہ تھا۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی کرسی سے بازو پر رکھتے انہیں ہینڈ کرافٹ سے جکڑ گیا تھا۔ اس کی دونوں کلائیاں جکڑی جا چکی تھی۔ زرمش کی خوف سے آواز بند ہو چکی تھی۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کہا تھا تمہیں اپنے خونخوار جانور سے ملاؤں گا،
مڈ نائٹ تو بالکل خطرناک نہیں تھا۔ آریان خانزادہ کرسی کے بازو پر ہاتھ جماتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑ گیا تھا، جن آنکھوں سے اسے شدید نفرت تھی۔ اس کا بس چلتا ان ہیزل گرین آنکھوں کو نوچ ڈالتا۔ زرمش خوفزدہ نگاہوں سے اب سٹل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہارے معصوم چہرے کی طرف دیکھوں تو تم پر بے حد ترس آتا ہے۔ مجھے بلا کی معصومیت ہے۔ تمہارے چہرے پر آریان نے جھکتے ہوئے اس کے گالوں پر ملائمت سے ہاتھ پھیرا۔ زرمش پیچھے کو ہوتی کرسی میں سمائی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا لمس برا لگ رہا ہے؟ ساحر خان کو بلاؤں کیا؟ آریان خانزادہ زرمش کی آنکھوں میں خوف اور نفرت دیکھتے تمسکراتے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا، وہ مر چکا ہے۔ زرمش کرسی میں سمائے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کا بلند و بانگ کہکا برآمد ہوا تھا۔ کس پر مرا؟ تمہاری خوبصورتی پر؟ آریان خانزادہ اس کے نقوش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرمش شدت سے رو دی تھی۔ بلا کی معصوم نہیں بلکہ تم بلا کی خوبصورت ہو، آریان خانزادہ نے گمبھیر آواز میں بولتے اس کے نقوش پر اپنی پرتپش سانسیں بکھیری تھی۔ زرمش اذیت سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ مقابل کی سانسیں نہیں، آگ تھی جو اس کی روح جلسا رہی تھی۔ تم سر سے پیر تک قیامت ہو، مگر تمہارے چہرہ بے حد خوبصورت ہے۔ آریان خانزادہ نے اب اپنی انگلی اس کے نشان زدہ گال پر پھیری۔ زرمش آنکھیں میچتے ہوئے بری طرح تھرتھرائی تھی۔ تمہارے پھول جیسے گال کا حشر بگاڑنے کا مجھے بہت افسوس ہے، مگر کیا کروں؟ تم نے بات ہی ایسی کی تھی۔ دل تو کر رہا تھا تمہارا گال اپنے دانتوں سے کچل ڈالوں۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش نے خوفزدہ ہوتے پٹ سے آنکھیں کھولتے سرنفی میں ہلایا۔ آریان اس کی آنکھیں کھولنے پر گہرا مسکرایا تھا۔ اگر میں تمہارے گال کو دانتوں سے کاٹتا تو یقین کرو میں اتنے خوبصورت گالوں کو صبح تک اپنے دانتوں میں دبائے رکھنا۔ آریان خانزادہ کتنا جنونی ہے تم ابھی نہیں جانتی، مگر میری یہ جنونیت اس لڑکی کے لیے ہوگی جو صرف میری ہوگی، جس پر آج سے پہلے کسی مرد نے اپنی چھاپ نہیں چھوڑی ہوگی۔ آریان خانزادہ کو تو لڑکی چاہیے جس نے کبھی خود کو بھی نہ چھوا ہو۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ آریان خانزادہ کے زو معنی اشارے پر وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو، وہ اس پر جھکے دھاڑا تھا۔ زرمش نے پت سے آنکھیں کھولتے اسے سسکتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم مظلوم ہو؟ آریان خانزادہ نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ آریان خانزادہ کے سوال پر اس نے ڈرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ گڈ، صحیح جواب۔ مظلوم تو آریان خانزادہ ہے، صرف آریان خانزادہ۔ میری کہانی میں صرف مظلوم آریان خانزادہ ہے، اور تم ظالم جس نے میرا مڈ نائٹ مجھ سے چھینا۔ اب میں تم سے تمہاری سانسیں چھینوں گا، کترا کترا۔ آریان خانزادہ نے پراسراریت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سانسیں دو طرح سے کھینچی جاتی ہیں، ایک طریقہ تمہیں پتا ہوگا، بہت بار ساحر نے تمہاری سانسیں کھینچی ہوگی۔ آریان خانزادہ نے اسے بے باکی سے آنکھ ماری۔ زرمش آریان خانزادہ کی بات پر اپنا منہ دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ میری طرف دیکھو، دیکھو میری طرف۔ آریان خانزادہ دھاڑا تھا۔ زرمش ڈرتے ہوئے اپنی ہیزل گرین آنکھیں آریان کی سبز آنکھوں میں گاڑی۔ زندگی میں کبھی تمہاری سانسیں اس طرح نہیں کھینچوں گا۔ تمہارے یہ گلاب ہونٹوں کو آریان خانزادہ چھونے سے پہلے مرنا پسند کرے گا۔ آریان نفرت آمیز لہجے میں بولتے گرایا۔ جب تک تم یہاں ہو تمہاری سانس کسی اور طریقے سے کھینچوں گا۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ آریان خانزادہ پیچھے ہوتے استدعائیہ لہجے میں بولا تھا۔ سامنے دیکھتے زرمش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ وہ سچ میں اس کی سانسیں نکال چکا تھا۔ ارحان خانزادہ ابھی بھی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اسے آج صبح ہی ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑا تھا۔ پریزے اس ٹائم سو رہی تھی۔ وہ اسے ملے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ اب وہ فلائٹ لے کر حویلی آیا تھا۔ اس وقت وہ بلو جینز پر ملبوس شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر بلو کیجول کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے حویلی داخل ہوا تھا، بیوی اور بیٹی کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے پریزے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم رکے تھے۔ دوسرے پل وہ تیز تیز قدموں سے پریزے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حور پریزے کے کمرے کے دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ارحان خانزادہ نے پریشانی سے پوچھا۔ حور کی آنکھیں گلابی متورم تھیں۔ اس کے لبوں سے ہچکیاں برآمد ہو رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کافی دیر سے رو رہی ہے۔ اس وقت یلو کلر کے اس کے شیشوں والے اس کے فیوریٹ فراک میں ملبوس تھی۔ سلکی بال کمر پر بکھرے تھے۔ شال ایک کندھے پر لہرا رہی تھی۔ ارحان خانزادہ کو دیکھتے حور نے جلدی سے گڑبڑاتے ہوئے اپنی شال سر پر اوڑھی۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ ارحان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں پوچھا۔ ارحان خانزادہ کے لہجے میں نرمی پر حور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے آنکھیں نیچے رو پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟
ارحام نے اب غصے سے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ ارحام، پریزے مجھ سے صبح سے ناراض ہے، وہ میرے لیے دروازہ نہیں کھول رہی۔ حور نے ہچکیوں سے بتایا۔ کیا مطلب پریزے نے صبح سے دروازہ نہیں کھولا؟ ارحام بری طرح پریشان ہوا تھا۔ نہیں، اس نے نہیں کھولا تھا دروازہ، وہ باہر بھی آئی تھی مگر مجھ سے بات نہیں کی، مجھے ایک مرتبہ روم سے باہر نکالا اور اب میرے لیے دروازہ نہیں کھول رہی۔ ارحام، میں مر جاؤں گی، میں پریزے کے بنا نہیں رہ سکتی۔ حور کی بات پر ارحام تیش و عالم سے اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ پریزے کے بنا نہیں رہ سکتی اور جو تمہارے پیٹ میں جان پل رہی ہے اس کا کیا؟ تم صبح سے ایسے ہی رو رہی ہو۔ ارحام خانزادہ حور کی بات اور اس کی حالت پر بھڑک اٹھا تھا۔ اس جان سے کہیں زیادہ مجھے اپنی بیٹی پیاری ہے اور یہ سب صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا تھا آپ صبح پریزے سے مل کر چلے جاتے، وہ آپ کی ہر بات مانتی ہے، آپ کے ایک بار کہنے پر اس کی ناراضگی دور ہو جانی تھی۔ حور بھی جواباً تڑکتے ہوئے بولی تھی۔ ارحام خانزادہ نے جبڑے بھینچتے حور کو دیکھا جو اپنی شال سے اب اپنے آرس بہتے آنسو بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ پریزے اوپن دا ڈور۔ ارحام خانزادہ نے غصے سے پریزے کے کمرے کا دروازہ زور سے بجایا۔ ارحام آرام سے، بیٹی ہے ہماری، حور نے ارحام خانزادہ کو دیکھتے غصے میں دیکھتے کہا۔ وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، میری بھی بیٹی ہے اور مجھے پتا ہے کیسے پریزے کو ڈیل کرنا ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ ہر صورت میں بڑوں کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ آج وہ اپنی ماما کو دروازے پر کھڑا کیے رلا رہی ہے، کل وہ اس سے بھی بڑا کچھ کرے گی۔ یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ ارحام کی سخت سرد آواز پر حور کا دل ہتھیلی پر دھڑکا تھا۔ ارحام چھوٹی ہے وہ، میں خود اپنے پاپا کو گھنٹوں باہر کھڑا کرتی تھی، وہ تو رات رات بھر دروازے پر کھڑے رہتے مجھے مناتے تھے۔ لسن حور، پریزے اس حویلی کی بیٹی ہے، میرے کچھ اصول ہیں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے میں اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتا؟ مجھے لگتا ہے میں سلطان شاہ سے بھی زیادہ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، مگر نہ میں سلطان شاہ ہوں اور نہ پریزے حور۔ پریزے کو پریزے رہنے دو اور مجھے ارحام خانزادہ رہنے دو، ارحام نے سنجیدگی سے کہتے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اسی لمحے پریزے دروازہ کھول چکی تھی۔ ارحام کو دیکھتے اب وہ نظریں چکائے کھڑی تھی۔ پریزے، حور نے پھیکی آواز میں اسے پکارا۔ ڈونٹ، ارحام نے سختی سے کہتے حور کو خاموش رہنے کو کہا۔ ارحام نے پنجوں کے بل بیٹھتے پریزے کے ہاتھ تھامے، اس کی جھکی نظروں کو دیکھا۔ مجھ سے ناراض ہیں آپ؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پریزے نے نظریں چکائے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو پھر یہ کیا طریقہ؟ آپ کی ماما دروازے پر کھڑی آپ کو پکار رہی ہیں، آپ دروازہ نہیں کھول رہی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ماما کی اسلام میں کیا عزت ہے، ماما کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، ماما کے احترام میں ان کی ہتھیلیاں چومتے ہیں، اور آپ اپنی ماما کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں۔ ارحام کے سنجیدہ لہجے پر پریزے تھوڑی سی اب سینے سے لگ چکی تھی۔ حور کی آنکھوں سے شدت سے ایک گرم سیال بہا تھا۔ اس نے شال سے اپنی ناک رگڑتے ہچکی لی تھی۔ ارحام نے حور کی ہچکی لینے پر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ پریزے سے زیادہ وہ بچپنا دکھاتی تھی۔ ارحام کی سرد نظر پر حور نے جلدی سے اپنے آرس سے بہتے آنسو ہتھیلی سے صاف کیے۔ میں جانتا ہوں آپ ہم دونوں سے ناراض ہیں، ہم نے آپ کی برتھ ڈے خراب کی، ماما پاپا کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا ایسا کرنے کا، مگر غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ماما پاپا سے بھی ہو گئی، اس لیے پاپا آپ سے سوری کرتے ہیں۔ یقیناً ماما سوری کر چکی ہوں گی، اور جب کوئی سوری کرتا ہے ایک اچھا انسان ہے، وہ ایک سوری ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ارحام نے پریزے کے سینے سے لگی تھوڑی کو انگلیوں سے اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اب معصومیت سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ سوری بیٹا، ارحام نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پریزے ارحام کو دیکھتے اسی لمحے کھلکھلائی تھی۔ حور ارحام کی حرکت اور پریزے کی کھلکھلاہٹ پر روتے ہوئے ہنسی تھی۔ میری پیاری بیٹی۔ ارحام خانزادہ پریزے کو گود میں اٹھاتے کھڑا ہوا تھا۔ پریزے نے ارحام کے گال پر کس کرتے ہوئے حور کو دیکھا تھا۔ چلے ماما کو کس کریں ورنہ وہ جیلس ہو کر پھر سے رونا شروع کر دیں گی۔ ارحام حور کے بھیگے چہرے کو دیکھتے شرارتی لہجے میں بولا، تو پریزے منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی تھی۔ حور نظریں جھکائے خفت سے مسکرائی تھی۔ کس کریں بیٹا، ماما آپ کے چکر میں پاپا سے ناراض ہو جائیں گی، آپ کے چکر میں ماما کو ڈانٹ دیا ہے، اب پاپا ڈر رہے ہیں آپ کی ماما سے۔ ارحام نے حور کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بہت نرمی سے حور کے گال پر چپکی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ پریزیا، آپ کے پاپا کبھی ماما سے ڈر جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ انہیں اپنا سویگ بہت پیارا ہے جسے انہوں نے خراب نہیں ہونے دینا۔ حور ارحام کو دیکھتے شعلہ بار لہجے میں بولی،
تو ارحام کا بلند و بانگ کہکا بلند ہوا تھا۔ فریزے بھی ارحام کی ہنسی پر اونچا اونچا ہنسنے لگی تھی۔ کس کریں بیٹا ماما کو؟ ارحام نے حور کے نروٹھے چہرے کو دیکھتے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ فریزے نے حور کی طرف جھکتے اسے کس کی۔ حور نے مسکراتے ہوئے فریزے ارحام سے لینا چاہی۔ کیا کر رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے؟ ارحام نے سختی سے فریزے کو سینے سے لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ حور نے ارحام کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ بتاتا ہوں اچھی طرح، تمہیں آج رات سمجھاؤں گا۔ جو الفاظ ابھی تھوڑی دیر پہلے بولے اس کی وضاحت بھی چاہیے۔ ارحام فریزے کو سینے سے لگائے فریزے کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حور ارحام کی بات پر پریشانی سے لب کاٹتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ارحام فریزے کو لٹائے گدگدی کرنے لگا۔ حور دوسری سائڈ پر بیٹھ کر فریزے کو ہنستا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے گہری نگاہ حور پر ڈالی، جو ارحام کی گہری گرم نگاہ پر بے حد سرخ ہوتے بے رخی سے نگاہیں پھر گئی تھی۔ حور کی نگاہیں پھرنے پر ارحام کا بلند و بانگ کہکہ برآمد ہوا تھا۔ ارحام کے کہکے پر فریزے کی ہنسی کی جلترن گونجی تو حور بھی چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے ہنس پڑی تھی۔ حور کو ہنستا دیکھ کر ارحام کا بلند و بانگ کہکہ ایک بار پھر سے گونجا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دینا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔